علیکم منظور ڈسکوری چینل میں تخلیق کائنات کی تیسرے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منظور حسین۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کائنات کی وسعت۔ کائنات وسیع خلا کو کہتے ہیں۔ اس کی وسعت کتنی ہے اس کا حتمی فیصلہ ممکن نہیں۔ غرض ہے کہ کائنات اتنا وسیع ہے کہ انسانی علم اس کی وسعت و وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں جب انسانی علم کائنات کی سرحد کا گمان کر لے۔ اس سرحد سے کائنات شروع ہوتی ہے۔ اس طرح کائنات کی سرحدوں کا گمان تصور پیدا کرتا رہے مگر کائنات کی وسعت کو تفسیر نہیں کر پائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور انسان کائنات کے نشیب و فراز جاننے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اب انسان نے دوربینی ایجاد کر لی ہے جو چیزوں کو 50 گنا قریب دکھاتی ہے۔ پہلی دوربین ایک فلنگی لیپر شی نے 1608 میں ایجاد کی۔ پھر اس دوربین کو دیکھتے ہوئے گلیلیو نے 1610 میں فلکی دوربین ایجاد کی اور پہلی مرتبہ چاند کا دوربین سے مشاہدہ کیا۔ گلیلیو نے اس دوربین کو اپنے مکان پر نصب کر دیا اور سینکڑوں لوگوں نے اس دوربین کے ذریعے چاند کا بخوبی مشاہدہ کیا۔ دوستو، اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ریڈیو ٹیلی سپورٹ ایجاد کر لی گئی ہے۔ ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ 9 ارب نوری سال کے فاصلے پر وہ ستارے دیکھ رہے ہیں جو سورج سے اربوں گنا بڑے ہیں۔ کائنات بہت وسیع ہے۔ ارشاد الہی ہے، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور محفوظ بھی بنایا۔ رات کو چمکنے والے تمام ستارے آسمان اول میں ہیں، چاہے ان کا فاصلہ اربوں نوری سال ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل موجود نہیں۔ ارشاد الہی ہے، پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آیت نمبر 3۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ ذرا سر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ آیت نمبر 4 میں ہے، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں یہ فرما رہا ہے کہ کائنات کے نظام میں آپ کوئی خلل تلاش نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو کہیں بھی بد نظمی نہیں ملے گی۔ آپ کائنات کا بار بار پھر مشاہدہ کرو۔ آپ کی بار بار کوشش کے باوجود آپ کائنات میں کوئی خلل تلاش نہیں کر پائیں گے۔ بار بار سے مراد ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 27 سورہ الذریات 48۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور آسمانوں کو ہم نے طاقت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ دوستو، طاقت انرجی کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے
کہ ہم نے آسمان کو انرجی سے بنایا ہے، یعنی آسمان بنانے کا ابتدائی مٹیریل انرجی تھا۔ انرجی کے مٹنے سے مادہ وجود میں آتا ہے اور مادہ کے بکھرنے سے انرجی وجود میں آتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں آقا جان الذات بھی سن لے۔ وہ کہتا ہے کہ ستاروں سے جو موجیں نکلتی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ستاروں کا وہ مجموعہ جس سے مل کر یہ جہان بنا ہے، اتنا ہی ان کی رفتار کی تیزی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک وقت یہ سب ستارے ایک مرکز میں جمع تھے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو کر تیزی اور سرعت کے ساتھ ہر طرف کو روانہ ہو گئے۔ ماہرین نے ستاروں کے پھیلنے کا اندازہ لگایا ہے 60,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ زیادہ دوری پر واقع کہکشاں مرمرہ کے آگے اتنی کم نور ہیں کہ کافی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صورت کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اس سیاق و سباق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری کہکشاں حالت پھیلاؤ میں نہیں اور کائنات کا مرکز بھی ہے۔ در حقیقت کائنات کے پھیلاؤ کا اصلی مفہوم کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آسمانی کو تک دی جا رہی ہے۔ مگر جن ستاروں کو ہم نے آج سے صدیوں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے دیکھا، وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں، ورنہ اتنی بڑی تبدیلی سے آج ایک بھی ستارہ نظر نہ آتا۔